بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 2368 بیان کی تھی، اس پہ درس کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے زمزم کو چھوڑ دیا ہوتا، یا راوی کہتے ہیں کہ یوں کہا تھا کہ اگر وہ زمزم سے چلو بھر کر نہ لیتیں تو وہ بہنے والا چشمہ ہوتا۔ اور قبیلہ جرہم کے لوگ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت حاجر سے کہا کہ کیا آپ ہمیں اس کے نزدیک قیام کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت حاجر نے فرمایا کہ ہاں، اور تمہارا پانی میں کوئی حق نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک حدیث سرکار نے بیان فرمائی۔ اس کی شرح میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں ایک اس کا طویل واقعہ ذکر کیا ہے، وہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجر اور صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لا کر چھوڑا کہ جہاں کعبۃ اللہ اب بنا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر چلے گئے۔ بی بی حاجر کے پاس مشک تھی، پانی ختم ہو گیا، اب وہ بڑی پریشان ہوئیں، وہ بھی پیاسی تھیں، اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے تھے، تو جبریل امین وہاں پر آئے اور اس مقام پہ ان دونوں کو لے گئے جہاں پر آب یعنی زمزم کا بھی کنواں ہے، اور آپ نے اپنا پر مارا اور ایک روایت کے مطابق ایڑی ماری تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جس پر میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کیا تھا کہ جو معروف روایات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ بی بی حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صفا سے مروہ کے درمیان آپ دوڑی تھیں پانی کی تلاش میں، اسی دوڑ کی یاد تازہ کرتے ہوئے سعی ہم لوگ کرتے ہیں، اور یہ جو چشمہ تھا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ دوسری روایت ہے جس میں جبریل امین کی طرف اس کو منسوب کیا گیا۔ اور اس کے آخر میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ دو طرح کے پانی آپ کے سامنے ہیں، ایک پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک سے نکلا، یہ چلیں جبرائیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا، وہ پانی کتنا بابرکت ہے، اس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں، اسے پیتے ہیں تبرکاً، اور اس میں بڑے فائدے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آب زمزم کو جس نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیت پوری کر دے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قصد و ارادے سے یہ پانی پیا، یعنی آب زمزم، کہ اللہ تعالیٰ میری تمام کتابوں کو مقبولیت عامہ عطا فرما دے۔ تو آپ نے 1000 کے قریب کتابیں لکھیں اور تمام کی تمام کتابیں عوام میں مقبول ہوئیں۔ اسی طریقے سے نفاق سے آزادی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اور صحت کے لیے، اسی طرح متقی صاحب تقوی بننے کے لیے، بعمل بننے کی نیت سے انسان آب زمزم پیے، اللہ تعالیٰ بڑی برکات سے نوازے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ پانی بڑا بابرکت ہے۔ اب ایک دوسرا پانی ہے کہ جب صحابہ کرام سفر کر رہے ہیں اور پانی ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی گئی، تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس تھوڑا بہت پانی ہے؟ تو ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لایا گیا جو اس کے پیندے تک تھا، بس پانی نہیں تھا باقی، اتنا سا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس میں رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی 5 انگلیوں سے پانی جاری ہوتے ہوئے دیکھا، جیسے 5 نہریں بہہ گئی ہوں۔ وہ برتن بھرا اور بہنے لگا۔ اس وقت کثیر صحابہ تھے، کسی پہ غسل واجب تھا اس نے غسل کیا، جس کو وضو کی حاجت تھی وضو کیا، مشکیزیں بھرے، برتن بھرے، جانوروں کو پانی پلایا، خود پانی پیا، اور کہتے ہیں پانی جاری رہا ہاتھ سے۔ پھر جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بس کافی ہے، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کفایت کر گیا ہے، تو آپ نے ہاتھ ہٹایا، جتنا پانی پہلے موجود تھا اب بھی موجود تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو جبریل امین کی ایڑی سے پانی رگڑ سے نکلے یا اسماعیل علیہ السلام کے وہ اتنا بابرکت، تو جو میرے آقا کے دست اقدس سے نکلا وہ، اور اس میں کمال دیکھیں، زمین سے تو پانی نکلتا ہی نکلتا ہے، صرف یہ ضرور ہے جبریل امین کی کرامت کہہ لیں، اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ زمین سے فوراً نکل آیا، ہلکی سی رگڑ سے نکل آیا، بڑا کمال ہے، یہ بھی اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن عادی طور پہ وہاں سے تو پانی نکلتا ہی نکلتا ہے زمین سے، لیکن ہاتھوں سے پانی کون نکالتا ہے، اور ہاتھوں سے کس کے پانی نکلتا ہے؟ یہ تو کاٹے تو بلڈ ہی نکل سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہیں، نہریں، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ آپ اندازہ کریں کتنا زبردست معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ اس پانی کی یہ برکت کہ پی لیں تو اندر کو صاف کر دیتا ہے، جس نیت سے پئیں نیت پوری ہو جائے۔
تو اس پانی کی برکت کا عالم کیا ہوگا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جاری ہوا۔ اور ان شکموں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جن کے اندر یہ والا پانی پہنچا، یعنی صحابہ کرام نے اس پانی کو پیا، بلکہ آپ کے ان جانوروں نے جو جہاد کے اندر شریک جہاد تھے، ان جانوروں نے پیا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی کبھی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر نازل ہوئے اور ان دونوں کو زمزم کی جگہ لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل نے اپنی ایڑی ماری، بعض روایات کے مطابق اپنا پر مارا تو وہاں چشمہ ابل پڑا، اسی لیے زمزم کو حضرت جبرائیل کی ایڑی کی ضرب کہا جاتا ہے۔ جب وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تو حضرت ہاجر نے اپنی مشک بھر لی، وہ چشمہ ابل رہا تھا اور حضرت ہاجر اس سے پانی بھر رہی تھیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو بہتا ہوا چھوڑ دیتی تو وہ بہنے والا چشمہ ہو جاتا، یعنی چل پڑتا، ندی بن جاتی اور کبھی رکتا ہی نہیں، وہ پانی نکلتا رہتا اور بہتا رہتا۔ بس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس سے پانی پیا اور حضرت ہاجر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اس شہر کے لوگوں پر پیاس کا خطرہ محسوس نہ کریں، ان قریب اللہ تعالیٰ کے مہمان اس چشمے سے پانی پئیں گے اور اس جگہ اللہ تعالیٰ اس بچے سے اور اس کے والد سے اپنا گھر بنوائے گا۔ پھر حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل اسی کیفیت پر رہے حتیٰ کہ وہاں سے قبیلہ جرہم کے لوگوں کا گزر ہوا۔ وہ اس راستے سے ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ وہ مکہ کے نچلے حصے میں اترے تو انہوں نے ایک پہاڑ پر پرندے کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پرندہ پانی کے گرد چکر لگا رہا ہے، یعنی وہ علامات ان کی مخصوص تھیں، وہ پرندہ پانی کے پاس ہوگا، یہاں کہاں سے پانی آ گیا؟ وہ حیرت زدہ ہوئے۔ تو انہوں نے کہا اور ہم اس وادی میں ہیں اور یہاں پانی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو ان کو پانی نظر آیا۔ تب انہوں نے حضرت ہاجر سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں قیام کر لیں، ہم آپ کے ساتھ مانوس رہیں گے اور پانی پر آپ ہی کا قبضہ رہے گا۔ حضرت ہاجر نے ان کو اجازت دے دی اور وہ وہاں رہنے لگے، اور یہ مکے کے سب سے پہلے باشندے تھے۔ وہ وہاں رہتے رہے حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور حضرت ہاجر کی وفات ہو گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جرہم کی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ ان کا نام جعدہ بنت سعد املاقی تھا، اور ان کی زبان بولنے لگے، یعنی اسماعیل علیہ السلام انہی کی زبان بولنے لگے اور وہ یہی عربی زبان تھی۔ تو یہ پورا واقعہ علامہ بدر الدین عینی نے لکھا۔ اس سے آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ کریں کہ اگر ہم اس پورے واقعے کو ذرا بنیاد بنا کر دیکھیں، پھر حدیث کی شرح کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر امتحانات عام لوگوں کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو آپ اس بیابان میں چھوڑائیں جہاں صرف ایک مشک میں پانی تھا، تھوڑا سا کھانا، باقی کچھ بھی نہیں ہے، نہ بھی آب زمزم، نہ کعبۃ اللہ، نہ کچھ، اور ویران جگہ۔ اور آپ جنگلوں کے اندر یا وادیوں کے اندر رات کی ویرانی کا اندازہ کریں، اتنا سنسان ہوتا ہے کہ آدمی، یعنی دن کے اگر دوپہر کے اندر آپ سنسان دوپہر میں جائیں تو خوف محسوس ہو کہ شاید پہاڑ کے پیچھے سے کوئی نکل آئے کچھ ہے، اور یہ اس طرح کے علاقوں کے اندر رات کے اندر سانپ اور بچھو اور دیگر کیڑے مکوڑے باہر نکلتے تھے۔ تو اس میں ایک خاتون اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اپنے شوہر کا کہنا مانتے ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے، اور کس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں قبیلے کو بھیجا، آبادی ہوئی، پھر باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے بعد تشریف لائے ہیں، پھر دونوں نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی ہے، اور پھر لوگ جوگ در جوگ وہاں پر آنا شروع ہوئے۔ وہ آب زمزم جو پہلے تھوڑا سا بظاہر نظر آ رہا تھا، وہ قیامت تک کے لیے اللہ نے لوگوں کے لیے ایک سبیل بنایا کہ لوگ اس کو پانی پیتے رہیں گے اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان چیزوں سے ذرا غور کریں کہ نیک لوگ جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ قربانی دیتے رہیں۔ لہذا جو میرے بھائی بہن ایسے ہیں کہ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن قربانی دینے سے ڈرتے ہیں، نفسانی خواہش کی قربانی، مفادات کی قربانی، وقت کی قربانی، اپنے گھر والوں سے جدائی برداشت کرنا، یہ قربانی، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کچھ نہیں، بس ہم دین کی خدمت کر لیں، کبھی بھی نہیں کر سکتے آپ یہ چیزیں، تو آپ کو کرنی ہی پڑیں گی، یعنی اگر آپ صحیح دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب آپ حق بولیں گے تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، دشمن ہوں گے تو ہزارہ مفادات آپ کے گئے،
آپ جھوٹ بولیں، مسکے لگائیں، لوگوں کی مرضی کے مطابق تبلیغ کریں، جھوٹی تعریفیں کریں، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ لیکن جب آپ دیانتداری کے ساتھ شریعت پہ چلتے ہوئے لوگوں کو تلقین کرنا شروع کریں گے، اسی وقت لوگ آپ سے ہٹیں گے پیچھے اور بہت سارے مفادات قربان ہوں گے۔ پھر جب آدمی دین کا کام کرتا ہے تو اس کو اپنے نفسانی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں۔ نہ وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ ہنس سکتا ہے، نہ وہ کھیل سکتا ہے۔ لوگ اسی کو بنیاد بنائیں گے، جی یہ تو دیکھیں دین والے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان میں بعض جائز کام بھی ہوں گے، لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اب وہ بہت ساری اپنی خواہشات اس وجہ سے انسان روک لیتا ہے کہ نہیں، اس کا ایک منفی اثر معاشرے پر مرتب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اپنے گھر والوں سے جدائی، سفر اختیار کرنا، دیگر معاملات، اور پھر اپنی صحت، اپنے وقت کو نکالنا تبلیغ دین کے لیے، مطالعے کے لیے، کتابیں لکھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، بڑے دینداروں کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ امتحان دیا اور اپنی امت کو کر کے دکھایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے۔ لہذا جو دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نبیوں کے طریقوں پر چلنے کے لیے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں، اور اسی میں درجات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی ہمیں قربانی دینے کا موقع ملے تو قربانی دیں اللہ کی رضا کی خاطر، بے خوف ہو کر۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ دیکھیں کیسا سبب بنایا، پانی بھی نکل آیا، قبیلہ بھی آ گیا، آبادی بھی ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے اب حاجی آتے رہیں گے اور وہاں پانی پیتے رہیں گے۔ اور آباد کس نے کیا ہے؟ 2 افراد، ایک خاتون اور ایک ان کا چھوٹا سا منا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی طاقت والا ہے۔ میرے بھائی بہن جو ہمیں سن رہے ہیں، بعض اوقات بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، شوہر کہنا نہیں مان رہا، بیوی سرکش ہو گئی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، کاروبار تنزلی کا شکار ہو گیا، نوکری نہیں مل رہی، تو اللہ تعالیٰ سے بدظن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں شاید اللہ بھول تو نہیں گیا، کسی اور طرف توجہ تو نہیں کر رہا، ہماری طرف کیوں نہیں دیکھ رہا؟ یعنی معرفت الہی تو ہمیں حاصل ہوتی نہیں کامل طور پر، وہ تو خیر کسی کو بھی نہیں، ہمیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت بہت مشکل چیز ہے، لیکن کم از کم ضروری چیزیں تو سمجھنی چاہیے۔ کم از کم جو ہم پر چیزیں جس حد تک معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں اور ہم پہ فرض بھی ہے، اسے تو حاصل کریں۔ وہ جب حاصل نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مشکل دور نہیں کر سکتا۔ اس وقت پھر وہ ہمیں عامل تو یاد رہتا ہے، وہ ماسی بھی کوئی وظیفہ بتا دی کہ اسے بھی اختیار کر لیں گے، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ یہ واقعات دیکھیں آپ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسے سنسان جگہوں پر بھی پال سکتا ہے اور اسباب بنا سکتا ہے، تو اور بنائے ہیں اس نے، تو اللہ پہ کامل یقین رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اس پانی کے چشمے کو جاری کیا، اس سے بھی معلوم یہ ہوا اللہ چاہے تو غیب سے وسیع رزق عطا فرما سکتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ دیکھیں نا، ابھی لاکھوں حاجی جاتا ہے ہر سال اور پانی بھر کے لے کر آتے ہیں، لیکن وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میٹھا پانی، صاف ستھرا پانی، صحت والا پانی، زبردست قسم کی صحت فراہم کرنے والا پانی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم قدرت پر بھی نگاہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2369 23769۔ بھی پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، یعنی ان کو کلام کی سعادت نہیں بخشے گا، اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، یعنی نظر رحمت بھی نہیں ہوگی۔ ایک وہ شخص جس نے قسم کھائی کہ اسے اس کے سودے کی قیمت اس سے زیادہ دی جا رہی تھی جتنی اب دی جا رہی ہے، اور وہ اس قسم میں جھوٹا تھا۔ دوسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا تاکہ اس قسم کے ذریعے کسی مسلمان بھائی کا مال کھا جائے۔ تیسرا وہ شخص جس نے اپنی ضرورت سے زائد پانی سے کسی کو منع کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ آج میں اپنے فضل سے تجھے اسی طرح منع کروں گا جس طرح تو نے اپنی ضرورت سے زائد حصے سے منع کیا تھا، حالانکہ اس چیز کو تو نے پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی پیدا تو ہم نے کر کے تمہیں دیا اور تم اس کو روک رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ غضب فرمائے گا۔ تو یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، ہم اس پہ تبصرہ کر لیتے ہیں کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نہ قیامت کے دن کلام فرمائے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا، اور اس روایت میں تھا کہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک و صاف، آلودگی سے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ پہلا کون شخص ہے؟ جس نے قسم کھائی کہ اسے اس کے سودے کی قیمت سے زیادہ دی جا رہی تھی جتنی اب دی جا رہی ہے، اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہے۔ اب یہ جو
بعض اوقات ہم چیز بیچنے کے لیے یہ کام کر لیتے ہیں، اسکوٹر بیچ رہے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے یقین کر 40,000 تو مل رہے تھے، میں نے نہیں دی، اور ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ قیمت لگی نہیں، بلکہ قسم کھا کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ برود قیامت آپ کا سودا تو یہاں بک جائے گا، برود قیامت بڑا برا انجام ہونے والا۔ اسی طریقے سے یہ فلیٹ مجھے تو اس کی قیمت اتنی مل رہی ہے، خدا کی قسم، جھوٹ بول کے تاکہ سامنے والا قیمت بڑھا دے۔ یعنی مسلمان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر اس کو چند ٹکے نظر آ جائیں تو یہ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی خوف خدا نہیں ہوتا کہ یار تمہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ زیادہ بھی مل گئے، کتنے عرصے کھا لو گے؟ اور یہ جھوٹی قسموں کے ساتھ ملے گا، کیا اس میں برکت پیدا ہوگی؟ برکت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تم نے اپنے آپ کو اتنا سیاںہ سمجھ لیا، اتنا سمجھدار، اتنا چالاک سمجھ لیا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں اپنی عقل سے جو چاہے کر لوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار سے ڈرنا چاہیے۔ برود قیامت یہ چند ٹکے بھی یہاں رہ جائیں گے، وہی اولاد کے پیٹ میں جائیں گے تو اولاد نافرمان بنے گی کیونکہ حرام مال جائے گا تو مسئلہ ہوگا، اور اس کے بعد جب بروز قیامت آئیں گے تو اپنے اس عمل کی غلطی کی بنا پر انسان رسوا ہوگا، شرمندہ ہوگا، نادم ہوگا۔ اس لیے جو اس نے ایسا کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرے۔ دوسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا تاکہ اس قسم کے ذریعے کسی مسلمان شخص کا مال کھا جائے۔ عصر کا میں نے آپ کو بتایا تھا ذکر صرف یہ ویسے ہی ہے، فجر کے بعد کرے تب بھی ایسا ہی ہے، لیکن یہ چونکہ نماز بڑی عظیم نماز ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے خاص اس کا ذکر فرمایا۔ تو اس نے اگر قسم کھائی، جھوٹی قسم، کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال کھا جائے، مثلا قرضہ دیا نہیں تھا، میں نے قرضہ دیا ہے، امانت دی نہیں تھی، امانت دی ہے میں نے اس کو، یا اس نے امانت دی تھی، قسم کھا لی، اس نے تو کچھ رکھوایا ہی نہیں میرے پاس۔ تو ایسے بہت سارے یہ قرضہ جسے باہر کے ملکوں میں ناراض مت ہوئیے گا، جو ایسا کرتا ہے میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، چونکہ باہر کے ملکوں میں اکثر ٹیکس بچانے کے لیے کیش رکھتے ہیں گھر کے اندر، وہ شو نہیں کرتے ہیں۔ پھر کسی نے قرضہ مانگا تو وہ لکھت پڑھاتی نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو پیسہ ایسا ہے کہ اگر پتہ چل جائے تو اس کی انکوائری شروع ہو جائے گی۔ تو مجھے یہ کئی واقعات ایسے ملے کہ کسی سے قرضہ لے لیا اور اس کے بعد صاف مکر گئے، ہم نے تو لیا نہیں، جاؤ کرنا جو کر لو۔ اب اسے بھی پتہ ہے کہ یہ جائے گا نہیں، پولیس کے پاس جائے گا تو پولیس پہلے یہ پوچھے گی پہلے بتاؤ یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے برے وقت میں آپ کی مدد کی تھی اور اس نے آپ کو پیسہ دے دیا تو آپ اس طرح اسے بلیک میل کریں گے، اس طرح اس کا پیسہ غصب کریں گے؟ شرم نہیں آتی ہمیں اس طرح کے حرکات کرتے ہوئے؟ اور یہ پیسہ کہاں اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں آپ، ان کے پیٹ میں حرام اتار رہے ہیں۔ یہ کس قدر غلط چیز ہے، اس کا آخرت میں کتنا بڑا وبال ہے، کوئی حیا شرم نہیں۔ بلکہ جب اس قسم کی چیزیں بیان کریں تو ایسے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں۔ کئی میرے پاس ایسے کیسز آئے کہ جب یہ اس طرح کے احکام بیان ہوئے تو سامنے والا مفتیان کرام کو گالیاں بکنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا نے اپنی محبت میں جکڑ لیا ہے، ان کے نزدیک خدا کی، رسول کی، قرآن کی، شریعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آخرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کو دنیا دے دیں، آخرت چاہے برباد ہو جائے، انہیں پتہ چلے گا مرنے کے بعد، موت کا جھٹکا بہت کچھ سمجھائے گا۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔